ہم یہاں علم حاصل کرنے آئے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ جو آدمی کسی عالم کے دروازے پر علم سیکھنے کے لیے چکر لگاتا ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا ایک ایک حرف پر بھی اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت ہے کہ جب حصول علم کے لیے آدمی گھر سے نکلتا ہے تو چرند پرند، یعنی زمین کے اوپر رہنے والی مخلوق، فضا میں اڑنے والی مخلوق، اور زمین کے اندر زندگی گزارنے والی مخلوق چمٹیاں، اور پانی کے اندر رہنے والی مخلوق مچھلیاں، وہ بھی اس حصول علم کے لیے نکلنے والے آدمی کے لیے استغفار کرتی رہتی ہے۔ آدمی اگر پیدا ہوتے ہی استغفار شروع کرے اور آخری سانس تک اس کو 100 سال 200 سال زندگی مل جائے، آخری سانس تک استغفار کرتا رہے، وہ تو اتنی تعداد میں بھی نہیں پہنچے گا جتنی مخلوق ہے۔ مخلوق کا اس کے لیے مسلسل استغفار کرنا یہ تو اعداد و شمار سے باہر ہے۔ یہ فضیلت علم والے کے لیے ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن، ان کے مکتوبات میں یہ بات لکھی ہے، قیامت کے دن عالم جس سیاہی کو استعمال کرتا رہا اس کا وزن کیا جائے گا، اور اس کی قیمت شہید کے خون کے برابر ہوگی۔ جتنا شہید کا خون اللہ کے راستے میں بہا، جتنا اس کی قیمت لگے گی، اتنا عالم کے حصول علم کے لیے جو سیاہی استعمال ہوئی ہے اس کی قیمت بھی اس کے برابر لگے گی۔ بڑی فضیلت ہے عالم کی۔ علم حاصل کرنے والا، فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے اعزاز میں آگے پر بچھاتے ہیں، اس کے لیے استغفار اور دعائیں کرتے ہیں۔ جو حدیث پڑھنے والے ہیں ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ مجلس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے مشابہ ہے۔ جو آداب اس کے، وہی آداب حدیث کی مجلس کے ہیں۔ لیکن اسی عالم کے لیے جو علم دین حاصل کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے، یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں جس کو ڈالا جائے گا وہ بھی عالم ہوگا۔ وہ جس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا لایا، وہ کہے گا یا اللہ تو نے علم دیا، علم حاصل کیا، خود بھی عمل کیا، لوگوں کو بھی بتایا، گویا زندگی اسی میں لگا کے آیا، بڑا اعلیٰ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ تو نے جو علم حاصل کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے، وہ اس لیے تاکہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، لوگ تیرا اعزاز کریں، یعنی دنیا میں مفاد حاصل کرنے کے لیے تو نے علم حاصل کیا، اور وہ ہم نے دنیا میں عطا کر دیا۔ شہرت بھی ہو گئی اور لوگ ادب بھی کرتے تھے، احترام سے پیش آتے تھے، بڑا سمجھتے تھے، جو مقاصد تھے وہ حاصل ہو گئے، وہ دنیا میں تجھے دے دیے گئے۔
اب جب دنیا میں دے دیے گئے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سب سے پہلے اتنا بڑا فضیلت والا یہ کام، اور اگر غلط راستے پر انسان چلا ہے تو یہی علم اس کے لیے بہت بڑا وبال ثابت ہوا۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ علم تو حاصل کر رہے ہیں، علم اللہ کے ہاں وہ قبول ہے جس کی تاثیر انسان کے جسم میں منتقل ہو جائے۔ نام کا عالم ظاہری علوم اس نے حاصل کر لیا، قرآن مجید کا ترجمہ بھی آ گیا، احادیث کا ترجمہ بھی آ گیا، اور دوسرے علوم میں صرف نحو میں قرآن و حدیث سمجھنے کے جتنے علوم ہیں اس میں خوب مہارت حاصل کر لی۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اور اس لفظ کے معنی اور اس میں فصاحت بلاغت سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس قرآن اور حدیث کو، اس شریعت کو، ان مسائل کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کر کے اللہ کی رضا کے لیے اس پر عمل کرنا، تب یہ علم انسان کو نفع دیتا ہے۔ ظاہری علم جمع کر لیا اور اندر سے رعایت نہ کی تو پھر یہ علم مصیبت ہے۔ اور اہل اللہ کے یہاں، علماء کے یہاں، ہمارے بڑوں کے یہاں وہ عالم ہی نہیں ہے جس کے پاس علم ہو عمل نہ ہو، وہ عالم ہی نہیں ہے، اس کا شمار علماء میں نہیں ہے۔ تو علم کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے واقعہ ذکر فرمایا ہے، قصہ۔ ان کی عادت ہے کہ بات سمجھاتے ہیں کسی واقعے کو بیان کر کے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک گیدڑ جنگل سے بھاگا شہر کی طرف، تو وہ بازار میں داخل ہوا۔ ایک دکان تھی جس میں کپڑے رنگ کرتے تھے، تو انہوں نے بڑا سارا برتن چڑھا رکھا تھا آگ پر، اور اس میں رنگ پک رہا تھا، کپڑے بھی ڈالے ہوئے تھے اور اس میں رنگ مختلف تھے۔ گیدڑ جو بھاگا تو وہ اس پتیلے میں یا جو برتن تھا اس میں گر گیا، تو اس سے پھر نکل کر آگے بھاگا۔ جہاں اس کو سکون ملا اس نے غور سے دیکھا اپنے آپ کو، بڑا خوش ہوا کہ شہر میں آ کر میرا رنگ تو شاندار ہو گیا۔ تو پھر شہر میں اپنے جنگل میں چلا گیا۔ اس کی قوم کے دوسرے گیدڑ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، حیران ہو رہے ہیں کہ تو کیسی شکل بنا کے آ گیا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میں مور ہوں، کہ اتنی ساری شکلیں ہیں میری، میں مور ہوں۔ پہلے تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ وسلم پہلے بولتا نہیں تھا، جواب نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے کہا آپ ناراض ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے کیسے بولوں، آپ گیدڑ ہیں میں مور ہوں، آپ کی میری کیا مناسبت ہے؟ انہوں نے کہا آپ وہی گیدڑ ہیں ہماری طرح، آپ اپنا دم دیکھیں، اپنے کان دیکھیں، اپنے چار پاؤں دیکھیں، آپ کی وضع قدر ہماری وضع قدر ایک جیسی ہے۔ وہ کہتے میرا رنگ نہیں دیکھ رہے، کیسا خوبصورت رنگ ہے مور جیسا۔ اس نے کہا چلو آپ اگر مور ہیں تو مور کی طرح آپ اڑے، تو مور جیسی آپ آواز نکالیں۔ اب اس سے مور جیسی آواز تو نہیں نکلتی تھی، نہ اڑ سکتا تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرما کر ہمیں سمجھایا کہ خالی رنگ سے کچھ نہیں بنتا جب تک اندر حقیقت نہ ہو۔
ہم نے نماز کے احکام تو سیکھ لے ہیں، روزے کے احکام بھی سیکھ لیے، حلال حرام کا بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، فقہ پڑھتے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کیا میری زندگی میں اس پر عمل ہے یا نہیں ہے؟ میں نے جو پڑھا ہے کہ نظر یوں دیکھنے والے پر، بد نظری کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، کیا میری نظر میں حفاظت کا مادہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے جو پڑھ لیا ہے کہ دنیا کا حرص انسان کے اعمال کھا جاتا ہے، حسد انسان کے اعمال کھا جاتا ہے، تکبر قیامت کے دن انسان کو گرائے گا، چمٹی جیسا جسم بن جائے گا۔ اس وقت تک متکبر نہیں دنیا سے جاتا جب تک وہ دنیا میں ذلیل و خوار اپنی ذلت اور خواری دیکھے نا۔ ہم نے احادیث میں پڑھ لیا ہے، علماء سے سن لیا، ہمارے علم میں آ گیا، کیا میرے اندر تکبر ختم ہوا؟ میرے اندر حرص دنیا کا ختم ہوا؟ میرے اندر حسد ختم ہوا ہے؟ میں جو نماز پڑھتا ہوں، نماز کا ظاہر تو ادا کرتا ہوں، کیا میری توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہوتی ہے؟ میں جو اللہ اکبر کہتا ہوں، اس لفظ تو مجھے آتا ہے، اس کے اندر جو اللہ کی تعظیم اور عظمت کا ایک سمندر ہے، کیا وہ میرے دل میں اترتا ہے؟ اگر نہیں اترتا تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے۔ محض پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، یہ عرض کیا ہے، یہ تو الٹا انسان کے لیے مصیبت بننے والا ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں غور کرنا ہے۔ ہم سنتے ہیں، قرآن مجید ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی ایک دین سے ہٹ گیا تو اللہ کو تمہاری ضرورت کوئی نہیں ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، ایسے قوم کو اللہ لائے گا، یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ ان کا محبوب ہوگا۔ اس میں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں صرف اللہ کی محبت ہو، تم اللہ کے محبوب ہو۔ ہم نے پڑھ لیا، سن لیا، کیا کبھی میرے دل میں یہ جذبہ اٹھا ہے کہ میرے اندر تو غیر بس رہا ہے؟ مال دولت، حب جاہ، حب مال، مخلوق کی محبت میرے دل میں جگہ کیے ہوئے ہے، میں نے کبھی اس کو خالی کر کے اللہ کی محبت کی جگہ کی فکر کی ہے؟ اگر نہیں کی تو فکر کرنی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی۔ آپ حضرات یہاں موجود ہیں، ہمیں تو تھوڑا سا سفر کر کے آنا پڑتا ہے، آپ تو ہر وقت یہاں ہیں حضرت شیخ کی مجلس میں۔ مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب دارالعلوم دیوبند میں گیا، حضرت نے دورہ وہاں پڑھا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہاں تھے، تو کچھ کتابیں حضرت نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، پھر وہ گرفتار ہو گئے، مالٹا کی جیل میں چلے گئے، پیچھے حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے باقی کتابیں پڑھی۔ حضرت نے دورہ مکمل کرنے کے آخر میں ساتھیوں کو جمع فرمایا اور فرمایا تم نے احادیث پڑھی ہے، یاد رکھو تم 1,00,000 دفعہ حدیثیں پڑھ لو، تمہارے اندر رنگ نہیں چڑھے گا جب تک کسی اللہ والے کی جوتیوں میں بیٹھ کر اس کا رنگ چڑھاؤ گے نہیں۔ یہاں سے جاؤ کسی اللہ والے کی خانقاہ میں بیٹھو، جب تک وہاں آپ محنت نہیں کرو گے تمہارے اندر رنگ نہیں چڑھے گا۔ تو یہ ایک الگ محنت ہے، علم ایک الگ چیز ہے، اور عمل کی کیفیت پیدا کرنا، اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا، اپنے اندر کی صفائی کرنا، یہ الگ محنت ہے۔ انسان کے اندر سے خود بخود حرص نہیں جاتا، حسد کی نہ بغض، عداوت، تکبر، دنیا کی محبت، خود پسندی، یہ ایسے امراض ہیں جس کا انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔
ماہر کی مجلس میں بیٹھ کر یہ دور ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ بھی اپنے وقت کے ایک اللہ کے ولی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت داؤد طئی رحمۃ اللہ علیہ، ان دو بزرگوں میں کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق جوڑا، ان کی مجلس میں جایا کرتے تھے، باقاعدہ وہاں جا کر اللہ کی محبت سیکھی۔ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑے علم میں کمال رکھنے والے یہ بزرگ، لیکن ظاہری علوم میں اتنی مہارت کے بعد بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں میں جا کر بیٹھے، وہاں باقاعدہ اس کی محنت کی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ کہا کرتے تھے، حضرت آپ اتنا بڑے عالم ہیں اور آپ ایک غیر عالم کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ حاجی امداد اللہ کہتے تھے وہ تو عالم نہیں ہے، فرمایا کرتے تھے کہ وہ عالم نہیں ہے لیکن عالم گر ہے، یعنی حقیقی عالم بناتے ہیں۔ علم میں اتنی کمال اور پھر تواضع اتنا حد سے زیادہ، دنیا سے محبت بالکل، دنیا کی محبت دل سے بالکل نکلی ہوئی۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ ان سے درخواست کی، حضرت میں آپ کے پاس حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے شوق ہے۔ ان کا نام لکھا ہے مولوی محمد اسماعیل، علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، مذہبی ذہن رکھتے تھے، دینی ذہن رکھتے تھے، عقیدت بھی تھی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت سے درخواست کی کہ میں آپ سے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے وقت دے دیا اور اس نے یہ بھی ساتھ التجا کی، حضرت تھوڑے دن آپ میرے پاس رہیں گا، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ تو حضرت نے قبول فرما لیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو جو آپ مطالبہ کریں میں آپ کو تنخواہ دوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ تیرا کام ہے حصول علم، وہ جتنا حدیثیں تو چاہے پڑھ، اس پر تیری چاہت چلے گی، باقی تنخواہ کو متعین کرنا اس پر میری چاہت چلے گی، تو اس میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ معاملہ طے ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے 15 روپے کی ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا حضرت یہ تو بالکل مختصر سی رقم ہے، آپ اتنا عظیم شخصیت اور یہ 15 روپے کیا حیثیت رکھتے ہیں، تھوڑا سا اضافہ ہو جائے۔ فرمایا میں نے پہلے کہا تھا کہ اس میں تیری چاہت نہیں چلے گی، میری چاہت چلے گی۔ 15 روپے طے ہو گئے، مہینہ 2 مہینہ گزرے۔ ایک دن حضرت نے فرمایا آپ کو جو 15 روپے دیتے ہیں نا اس کے بارے میں تھوڑا سا مشورہ ہے تنخواہ کے حوالے سے۔ مولوی اسماعیل صاحب فرماتے ہیں میں خوش ہو گیا کہ حضرت تھوڑا سا اضافہ چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بات یہ ہے میں 15 روپے آپ سے وصول کرتا رہا، 10 روپے میں اپنے اہل خانہ کو بھیجتا تھا اور 5 روپے اپنی والدہ کو۔ آج مجھے خط پہنچا ہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ مہربانی کر کے 5 روپے کم کر دیں، آپ 10 روپے رکھیں۔ یہ اندر دنیا نکلی ہوئی تھی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، تنخواہ ان کی متعین تھی۔ آپ بیتی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سال کے بعد تنخواہ میں اضافہ ہوتا تھا تو کمیٹی کے لوگ، شورا کے افراد
وہ حضرت سے التجا کرتے کہ آپ کی تنخواہ ہم بڑھا رہے ہیں. حضرت فرماتے نہیں نہیں نہیں، یہ مجھ سے نہیں سنبھالا جا رہا، تم بڑھاؤ گے میرے اوپر بوجھ بڑھے گا، بس ادھر ہی رکھو. تو آگے نہیں بڑھاتے تھے. جو ان سے نچلے مدرسین تھے ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا رہا. ایک وقت ایسا آیا کہ جو ان سے پہلے والے دوسرے نمبر کے جو مدرس تھے ان کی تنخواہ اور شیخ الحدیث کی تنخواہ برابر ہو گئی. اب شورا نے عرض کیا حضرت مہربانی فرمائیں، آپ کی وجہ سے اب دوسروں کی تنخواہ میں اضافہ روک دیا ہے، آپ تھوڑا سا بڑھائیں گے تو دوسروں کو فائدہ ہوگا. پھر حضرت نے فرمایا چلو بڑھا دیں. دنیا کی محبت دل سے نکلی ہوئی تھی. تو یہ چیز سیکھنے سے آتی ہے. ہم تو دوسرے علوم تو بات کا درجہ، ہم نماز کو بھی صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے. سیکھنے کی ضرورت ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ تاریخ دعوت و عظیمت میں یہ واقعہ لکھا ہے، 6 حصے میں یا 7ویں حصے میں شروع میں یہ واقعہ لکھا ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں، یا ان کے دوسرے کوئی خادم ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم 3 آدمی ایک کمرے میں رہتے تھے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے بعد جب سارے بستر پر لیٹ جاتے تو مستقبل کی اپنی خبریں دیتے تھے کہ میں یوں چکر لگاؤں گا، اتنے لوگ میرے بیعت ہوں گے، پھر اس کے بعد میں حج پر جاؤں گا اور لوگوں کو یوں جمع کروں گا. روزانہ خبریں دیتے تھے مستقبل کی. ہم سمجھتے تھے ایسے ہی چھوڑتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے ان کو. ایک دن ہم نے ہم سنتے تو تھے لیکن مانتے نہیں تھے. اگرچہ بعد میں ویسے ہی ہوا جیسے حضرت ان کو بیان فرماتے تھے. تاریخ دعوت و عظیمت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے. تو کہتے ہیں ایک دن ہم نے کہا، آپس میں مشورہ کیا کہ ان سے امتحان لیتے ہیں، واقعی اتنی بزرگی پر پہنچے ہوئے یا ایسے مارتے ہیں. تو ہم نے کہہ دیا، میں نے کہہ دیا کہ حضرت مجھے نماز نہیں آتی، تو آپ جو صحابہ والی نماز ہے وہ نماز تو سکھا دیں. حضرت اس وقت واقعہ سنا رہے تھے، بالکل خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے. ہم بھی چپ ہو گئے. آپس میں ہم سوچنے لگے بس بزرگی یہاں تک تھی، ختم ہو گئی. لیکن جب رات کا 2 حصے گزر گئے، آخری تہائی جب شروع ہوا تو حضرت اٹھے اور مجھے جگایا. فرمایا اٹھو، میں آپ کو نماز سکھاؤں. کہتے میں اول گھبرا گیا، پھر حضرت کا حکم تھا میں اٹھ گیا. حضرت نے فرمایا جاؤ وضو کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں بھی جا رہا ہوں. پھر بلایا اور میں وضو کرو اور صحیح سے وضو کرنا ہے، سنتوں کا خیال کرنا ہے. میں نے کہا جی حضرت بالکل ایسے ہی کروں گا. میں جانے لگا، تیسری مرتبہ پھر بلایا. 2-3 دفعہ بلانے کے بعد میں گیا. اب میں بڑے توجہ کے ساتھ میں نے وضو کیا. حضرت نے جو آداب بتائے تھے اس کے مطابق میں وضو کر کے آیا. مجھے کافی دیر لگ گئی وضو کرتے کرتے. میں وضو کر کے آیا. حضرت نے فرمایا کہ چلو اب 2 رکعت پڑھو. اب میں جانے لگا تو پھر بلایا ادھر آؤ، خیال کرنا 2 رکعت بالکل ٹھیک پڑھنی ہے، اس میں اللہ کے غیر کا خیال نہ آئے. اب میں جانے لگا پھر بلایا کہ مستحبات کا خیال کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھنی. اب میں گیا 2-3 دفعہ جب بلایا اس کے بعد پھر میں چلا گیا. 2 رکعت نماز میں نے شروع کی. تو جب 2 رکعت نماز مکمل کر لی تو مجھے خیال آیا کہ میں تو نماز کے آخر میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ والی نماز میری مکمل ہے. یعنی مجھے دوسرے خیال ہے نماز کے اندر، میری نماز تو ٹھیک نہیں ہے. میں نے دوبارہ نماز شروع کی، دوبارہ میں نے نماز پڑھی. تو یوں ہر نماز کے بعد مجھے شک پڑ جاتا کہ میری نماز کامل نہیں ہے.
یہاں تک کہ صبح صادق ہونے لگی تو حضرت نے فرمایا ہاں 2 رکعت پڑھ لی. کہتے اب شرم کے مارے میں جواب نہیں دے سکتا تھا، تو میں نے عرض کیا حضرت میرے سے 2 رکعت نہیں پڑھی گئی. فرمایا بس یہی صحابہ کی نماز ہے کہ ساری رات عبادت کرنے کے بعد صبح صادق کے وقت وہ اپنے عبادت پر استغفار کرتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون. تو نماز بھی کسی سے سیکھنی پڑتی ہے. میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمت دی ہے. حضرت شیخ دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نفع اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. جو حضرات بیت ہیں میں ان سے بھی عرض کروں گا، جو بیت نہیں ان سے بھی عرض کروں گا کہ حضرت کے وجود سے ہمیں خوب نفع اٹھانا چاہیے. ہم جو بیت ہیں ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا کہ اصلاح کیسے کرانی پڑتی ہے. بیت ہو گئے، حضرت شیخ نے فرمایا آپ 3 تسبیحات کریں گے. ابتدا میں جذبہ ہوا کہ باقی ضرور کریں گے. 2-4 دن، 1 ہفتہ، 10 دن ہم لگے رہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ ماحول میں ڈھل گئے اور سب کچھ بھول گیا. یہ ذکر تو کر رہے ہیں لیکن اس کا طریقہ معلوم نہیں. یا کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ ہم بیت تو ہیں لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے ہم شیخ کو اپنے آیت کیسے بدلیں. میں عرض کرتا ہوں کہ شیخ سے فیض حاصل کرنے کے بھی آداب ہے. حکیم عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے شیخ ثانی مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو ملنے کے لیے چکوال گیا 18 ہزاری سے. وہاں پہنچا، پتہ چلا کہ حضرت اسلام آباد کے ہو گئے، تو میں وہیں سے آگے چلا گیا. اسلام آباد پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ پنڈی گئے ہوئے، تو میں وہاں سے پنڈی پہنچا. جس مسجد کا مجھے بتایا گیا وہاں پہنچا تو بتایا مجھے کہ اگلی مسجد میں، اس سے اگلی مسجد میں. آخر میں پہنچ گیا شیخ کے پاس. تو میں نے اپنی کارگزاری سنائی کہ یوں میں آپ کی وہاں خانقاہ میں حاضر ہوا تھا لیکن وہاں آپ تشریف فرما نہیں تھے، مجھے پتہ چلا میں یہاں آ گیا ہوں. حضرت نے فرمایا جو عقیدت کے ساتھ شیخ کی خانقاہ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ شیخ کے اس خانقاہ کے در و دیوار سے بھی اس کو فیض عطا فرماتے ہیں. ہمارے اندر تو خود شیخ موجود ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر طلب ہو، شوق ہو کہ ہم نے اپنے اندر کی صفائی کرنی ہے. ہمارا جو سلسلہ نقش بندی ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ہر بیماری کا الگ الگ علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ذکر اذکار مراقبات اور اسباق ہیں ہر ایک سبق ایک ایک بیماری کو دور کرتا ہے جب اس کو پوری توجہ اور انعماق اور آداب کے ساتھ کیا جائے. شیخ کے پاس رہنے کے آداب ہیں. اللہ والے فرماتے ہیں کہ شیخ کی مجلس میں بیٹھیں تو اپنے دل کو شیخ کے دل کے ساتھ جوڑنے کے تصور کے ساتھ بیٹھیں. شیخ اگر کام کر رہے ہیں، شیخ اگر آرام میں ہیں، تب بھی یہ تصور کرے کہ میرے دل میں، میرا دل شیخ کے دل سے جڑا ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو واسطہ در واسطہ فیض آ رہا ہے وہ شیخ کے دل سے میرے دل میں منتقل ہو رہا ہے، میرا دل دھل رہا ہے. تو اس تصور سے اللہ تعالیٰ فیض عطا فرماتے. شیخ کی مجلس میں بیٹھیں تو وہاں خاموش. شیخ اگر آپ کا بولنا پسند کریں تو بولیں، اگر شیخ آپ کا خاموش رہنا پسند کریں تو خاموش رہیں. بس اپنے دل کو شیخ کے دل کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. شیخ اخبار پڑھ رہے ہیں، کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں یا وہ نیند میں ہیں، اگر میں اور آپ بیٹھیں گے اس یقین کے ساتھ کہ میرے دل میں فیض آ رہا ہے تو ضرور پہنچے گا.
جب دل و دیوار سے پہنچتا ہے تو شیخ کے قلب سے براہ راست کیوں نہیں پہنچے گا؟ اس لیے فرماتے ہیں شیخ کی مجلس میں تسبیح لے کر بیٹھنا بے ادبی ہے، وہاں تسبیحات شروع کر دینا بے ادبی ہے۔ پوری طلب کے ساتھ شیخ کوئی بات فرمائے تو اس کو دنیا و ما فیہا سے بڑا خزانہ سمجھیں کہ شیخ نے دو لفظ جو فرمائے میرے لیے دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی خزانہ مجھے مل گیا ہے۔ اتنا عقیدت ہو کہ یہ یقین ہو کہ میری اصلاح میرے شیخ کے ذریعے سے ہی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے نہیں ہوگی۔ جتنا زیادہ شیخ کے ساتھ محبت ہوگی اتنا زیادہ فیض پہنچتا ہے۔ اتنا محبت ہو کہ شیخ کو دیکھنے کی بھی ہمت نہ ہو، اگر شیخ سامنے سے گزر جائے تو رونا آ جائے۔ اتنا جب محبت اور عقیدت ہوگی تو دل خود بخود صاف ہونا شروع ہو جائے گا، ہمیں اس علم کا نور پہنچے گا، حقیقت پہنچے گی۔ شیخ کی بے ادبی نہ ہو، شیخ کے جوتے کے اوپر سے نہ گزرے۔ شیخ جس جگہ تشریف فرماتے ہوتے ہیں اس جگہ کے اوپر سے نہ گزرے۔ ایک صاحب فرما رہے تھے پنڈی میں، فرماتے ہیں کہ میں نے تجربہ کیا، میرے دل میں عقیدت محبت ہے، میں شیخ کی ادب کی کوشش کرتا رہا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا شیخ بیت استعمال فرماتے تھے تو وہ رکھا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، میں اس کے اوپر سے گزر گیا۔ جیسے میں اوپر سے گزرا تو میں نے اپنے اندر اندھیرا محسوس کیا، میں پریشان ہو گیا کہ نہ میں ہنسا ہوں، نہ میں نے بد نظری کی، نہ کسی کا گلا شکوہ کیا، میرے اندر اندھیرا کیوں آ گیا؟ تو میں نے اپنے ساتھی کو بتایا کہ میری تو عجیب کیفیت ہو گئی، میں نے نماز پڑھی ایسے جیسے اندھیرے میں نماز پڑھتا ہے آدمی، دل میں اندھیرا محسوس ہو رہا ہے۔ تو غور کیا کہ کہاں سے گزرے، کیسے گزرے، تو جب دیکھا تو شیخ کا وہ عصا موجود تھا، میں اوپر سے گزر گیا تھا۔ اتنے آداب، جتنے زیادہ آداب ہوں گے اتنا علم کا نور آئے گا اور حقیقت آئے گی، نماز کی حقیقت ملے گی، ہر چیز کی حقیقت ملے گی۔ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، آپ میرے طالب علم بھائیوں کو بھی ضرورت ہے۔ ہم ابھی سیکھنے کے زمانے میں ہیں اور ایک خانقاہ میں ہیں، ایک شیخ کے پاس ہیں، ہم علم کے ساتھ اس کا نور حاصل کریں۔ جب تک علم کا رنگ ہمارے اوپر نہیں اترے گا، ہمارے دلوں پر نہیں اترے گا، چڑھے گا نہیں رنگ، اس وقت تک ہم خطرے میں ہیں۔ ہمیں اس راستے پر بھی کوشش کرنی چاہیے، اپنی خلوت کو، اپنی مجلس کو پاکیزہ رکھیں گے تو ہمارا دل بھی پاکیزہ ہوگا، پاک برتن کے اندر شیخ کا فیض جلدی منتقل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی ذکر کرتے ہیں۔